بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک خواب یا شاید ایک باطنی مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابلیس کو دیکھا، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا جیسا ہم سوچتے ہیں، بلکہ وہ ایک عجیب، بدصورت، مسخ شدہ اور بے بس حالت میں تھا، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تو تھا مگر وہ بس خالی کھڑا تھا، اور پھر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ابلیس شیخ کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی دلیل سنیے، کیونکہ یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ ابلیس کہتا ہے، اے عبد القادر، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے اختیار میں کیا ہے؟ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، میں تو محض ایک اعلیٰ کار ہوں، ایک وسیلہ۔ اگر اللہ چاہتا تو میں نیکی کا راستہ دکھاتا، لیکن اس نے مجھے گمراہی کے لیے چنا، میرا کیا قصور؟ آج کی دنیا میں بھی تو ہم یہی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میری پرورش ہی ایسی ہوئی ہے، یا یہ میرے جینز میں ہے۔ یہ تو تقدیر پرستی یا ڈٹرمنزم کی وہی دلیل ہے کہ ہم اپنے حالات کے قیدی ہیں اور ہماری کوئی ذاتی ذمہ داری نہیں۔ ابلیس کی یہ منطق بہت جدید لگتی ہے، لیکن یہ جدید نہیں، یہ ازلی فریب ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ دلیل نہیں، یہ ذمہ داری سے فرار کا ایک نفسیاتی چور دروازہ ہے۔ یہ انسان کو عمل کے بوجھ سے آزاد کر کے ایک ایسی میٹھی نیند سلا دیتا ہے جہاں وہ اپنے ہر غلط کام کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر مطمئن ہو جائے، اس میں میرا کیا قصور؟ یہ جملہ انسان کی روحانی ترقی کا قاتل ہے۔ جب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو بہتری کی کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر شیخ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ظاہر ہے وہ اس پر کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث تو نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس دلیل کو توڑا کیسے؟ یہاں سے بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کا جواب منطق سے نہیں دیا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے باطنی یقین سے، اپنے قلب کی قوت سے اسے جھٹلا دیا۔ یہ ایک طرح کا روحانی مدافعاتی نظام، ایک اسپرچول امیون سسٹم کی طرح تھا۔ ان کا قلب اتنا صاف تھا کہ اس نے اس باطل دلیل کی زہرناکی کو فوراً پہچان لیا، بغیر کسی عقلی تجزیے کی ضرورت کے۔ اور اس واقعے سے انہوں نے جو سبق نکالا وہ کیا تھا؟ سبق یہ تھا، اور یہ ہمارے لیے پہلا اور سب سے اہم اصول ہے، خیر وہ ہے جسے شریعت نے خیر کہا، اور شر وہ ہے جسے شریعت نے منع فرمایا۔ بات ختم۔ یعنی تقدیر کی گتھیوں میں الجھنا ابلیس کا جال ہے، تاکہ تم اللہ کے واضح حکم سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی بیرونی دشمن کے اس سب سے بڑے فریب کو پہچانا جائے جو ہمیں ذمہ داری سے بھاگنے پر اکساتا ہے۔ جب یہ دشمن پہچانا گیا تو اب شیخ ہمیں اندرونی دشمن کی طرف لاتے ہیں، ہمارا اپنا نفس۔ ابلیس تو باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن نفس تو اندر بیٹھا ہوا ہمارا اپنا ہی حصہ ہے۔ مقالہ 5 میں شیخ دنیا کی ایک ایسی تصویر کھینچتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سجے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، یا ایک ایسی حسین عورت کی طرح جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ دسترخوان پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور سجا ہوا ہے۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ جو اس دسترخوان کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی ظاہری چمک دمک اور لذتوں کو، تو اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف چمک دیکھتا ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا فریب نہیں دیکھ پاتا۔ اور ان لذتوں کی بھوک کون پیدا کرتا ہے؟ ہمارا نفس۔ یہ نفس کی وہ بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ آپ اسے ایک چیز دیتے ہیں، وہ 10 اور مانگتا ہے۔ یہ تو بالکل ڈوپامین کے چکر جیسا ہے۔ ایک نئی خریداری سے وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن فوراً بعد نفس اس سے بھی بڑی خوشی کا مطالبہ کرتا ہے۔ شیخ اسے شہد میں ملا ہوا زہر کہتے ہیں، اوپر سے میٹھا لیکن اندر سے ہلاک کر دینے والا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس دسترخوان سے بالکل دور ہو جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں؟ نہیں، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ شیخ کا راستہ حقیقت پسندی کا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدلو، اسے سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔
جب روحانی بصیرت یعنی دل کی آنکھ کھلتی ہے تو اس دسترخوان کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ انسان کو اس کی لذتوں میں چھپا ہوا زہر نظر آنے لگتا ہے، پھر وہ اس کی خوبصورتی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات کا راستہ دنیا سے جسمانی لا تعلقی نہیں، بلکہ اس کی محبت کو دل سے نکال دینا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں رہیں، دنیا کی چیزیں استعمال کریں، لیکن دنیا آپ کے اندر نہ رہے۔ جیسے ایک کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی میں نہیں رہتی۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ جب دل اس دسترخوان کی لذتوں سے خالی ہو کر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ نفس کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ پہلے بیرونی دشمن ابلیس کے فریب کو پہچانا، پھر اندرونی دشمن نفس اور اس کے ہتھیار یعنی دنیا کی محبت کو سمجھا۔ اب ہم اس سفر کے سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل مرحلے پر آتے ہیں۔ نفس کی پہچان تو ہو گئی، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اسے قابو کیسے کیا جائے؟ یہیں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بنیادی تعلیم سامنے آتی ہے جو تصوف کا نچوڑ ہے۔ مقالہ 7 میں وہ فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پر پوری زندگی غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، یہ کیسی موت ہے جو زندگی میں ہی واقع ہو جاتی ہے؟ ایک عام انسان جو روزی کما رہا ہے، خاندان پال رہا ہے، اس کے لیے مرنے سے پہلے مر جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خواہشات، تمام عزائم کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں، یہ جسمانی موت یا زندگی سے فرار کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی موت ہے، اور یہ کسی چیز کی موت ہے تاکہ کوئی اور چیز جی سکے۔ یہ اپنی میں، اپنی انا، اپنے ایگو کی موت ہے۔ اس نفس کی موت ہے جو ہر وقت چیختا ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے چاہیے، میری مرضی۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات سے مر جاؤ، اپنے غصے سے مر جاؤ، اپنے تکبر سے مر جاؤ، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ایک حقیقی اور پرسکون زندگی گزار سکو۔ یہ ایک طرح سے خود کو ختم کرنا نہیں، بلکہ خود کو تراشنا ہے۔ جیسے ایک مجسمہ ساز پتھر کے فالتو حصوں کو چھینی سے ہٹاتا ہے تاکہ اندر چھپا ہوا شاہکار ظاہر ہو سکے۔ یہاں مرنا اس فالتو پتھر کا ہے، مجسمے کا نہیں۔ یہ روحانی موت اپنی ذات کی مکمل نفی اور نفس کی ہر خواہش کی کھلی مخالفت ہے۔ شیخ ایک بہت چونکا دینے والی بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس اللہ کا دشمن ہے، اور جب تم اپنے نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہو تو تم اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ لہٰذا نفس کی مخالفت ہی اللہ کی دوستی کا راستہ ہے۔ جب نفس کہے سو جاؤ، تم کہو عبادت کرنی ہے۔ جب وہ کہے غصہ کرو، تم کہو صبر کرنا ہے۔ جب وہ کہے یہ میرا حق ہے، تم کہو نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں سے فنا مر بقا کا فلسفہ شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا تاکہ ایک اعلیٰ سطح پر بقا حاصل ہو سکے۔ لیکن یہ روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کا نفس مر جاتا ہے تو اس کی ذاتی خواہشات، اس کی پسند ناپسند، وہ سب پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہے اور اس میں حکمت ہے۔ وہ لوگوں کی تعریف یا تنقید سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا سکون بیرونی حالات کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ اس کا دل خواہشات کی قید سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت اور یاد کا گھر بن جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے خالی برتن کی طرح ہو جاتا ہے جسے اس کا مالک جیسے چاہے استعمال کرے۔ لیکن یہ مقام حاصل کرنا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ کیا یہ کوئی سوئچ ہے جسے آن یا آف کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور شیخ رحمت اللہ علیہ اس بارے میں بالکل واضح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک لمحے کا کام نہیں، بلکہ ایک مسلسل جد و جہد، ایک دائمی جہاد اور ریاضت کا نام ہے۔ یعنی یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نفس کی مخالفت زندگی کے ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ ضروری ہے۔
یہ ایک ایسی تلوار ہے جسے ہر وقت میان سے باہر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ دشمن ہر وقت گھات میں ہے، اور یہ دشمن کبھی تھکتا نہیں، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب تک آخری سانس نہ آ جائے یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ہر دن ایک نئی لڑائی ہے، ہر لمحہ ایک نیا امتحان ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہمارے سامنے ایک مکمل نقشہ آتا ہے۔ پہلا قدم بیرونی دشمن ابلیس کے اس بنیادی فریب کو پہچاننا ہے جو ہمیں تقدیر کی بحث میں الجھا کر عمل اور ذمہ داری سے غافل کرتا ہے، اور اس کا جواب باطنی یقین اور شریعت کی پیروی ہے۔ پھر دوسرا قدم اندرونی دشمن یعنی نفس کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح دنیا کی چمک دمک اور لذتوں کو ایک دسترخوان کی طرح استعمال کر کے ہمیں اپنا غلام بناتا ہے، اور اس کا علاج دنیا کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تاکہ اس کی حقیقت سمجھ میں آئے اور اس کی محبت دل سے نکل جائے۔ اور آخری اور سب سے اہم قدم اس نفس کو فنا کرنا ہے۔ یہ مرنے سے پہلے مر جانے کا عمل ہے، اپنی میں کو مٹانا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اور یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، ایک ایسی جدوجہد جس میں بظاہر موت ہے لیکن در حقیقت اسی میں ابدی اور حقیقی زندگی کا راز چھپا ہے۔ یہ خود کو مٹانے کا سفر ہے تاکہ حقیقت کو پایا جا سکے، یہ اپنی ذات کی نفی ہے تاکہ رب کا اثبات ہو سکے۔ یہ ایک مشکل، طویل لیکن شاید کائنات کا سب سے خوبصورت اور بامقصد سفر ہے جس پر کوئی انسان نکل سکتا ہے۔ اور کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی درس، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔